السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سٹارٹ کرنے ہیں سورۃ آل عمران کا اگلا رکوع۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو، اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ اہل کتاب جو لفظ ہے وہ all the people جو جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے۔ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کی سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گوار ہو، ہم تو مسلم ہیں۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے اہل کتاب کہنے کے۔ ہمارے جو معاشرے میں جو اہل کتاب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے یہودی اور نصرانی کے لیے، جو کرسچنز اور جیوز ہیں ان کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہا جائے کہ ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے۔ لیکن کیا یہ بات وہ پرانی بات ہمیں بتا کے صرف اس کا مطلب صرف ایک سٹوری ٹیلنگ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح حکم دیا گیا ہے، یا ہمارے لیے کوئی میسج ہے؟ لیٹس فوکس آن دا میسج اے لٹل بٹ، کہ ہم لوگوں کو کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم لوگ بھی جب کسی بندے کے ساتھ کسی بات پہ آئیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے، کہ ہمیں اس کو کہنا چاہیے کہ لیٹس کم ٹو دا کامن ٹرمز فرسٹ۔ اور اللہ تعالیٰ کامن ٹرمز کیا ہیں؟ کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ، کسی شخص کا بھی آپ کی دینی معاملات میں نظریاتی اختلاف ہے تو ہمیں ہماری اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ اسے کہا جائے کہ لیٹس کم ٹو دا کامن ٹرمز، اینڈ وٹ شوڈ بی دا کامن ٹرمز۔ اور کامن ٹرمز کون سی پہ کمپرومائز نہیں ہوگا؟ کامن ٹرمز کیا ہے؟ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے، توحید، اللہ کے سوا بندگی کسی کی نہیں کریں گے۔ یہ فرسٹ امپورٹنٹ چیز ہے۔ کسی کے ساتھ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ کوئی بھی ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عبادت جو سی ہے صرف میری ہو سکتی ہے، مدد جو سی ہے صرف میرے سے مانگی جا سکتی ہے، اور اس طرح کی جو خصوصیات، ایٹریبیوٹس اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، آپ کسی چیز کو ایسوسیٹ نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اب یہ تین چار باتیں ہو گئی، تین باتیں ہو گئی۔ اس کے بعد اگر وہ اس پہ انکار کرتے ہیں تو ہم نے یہ کہنا ہے ہم تو بس مسلم ہیں۔ ہم کون ہیں؟ سرنڈر کرنے والے مسلم۔ کیا ہم سنی ہیں، کیا ہم شیعہ ہیں، یا ہم مسلم ہیں؟ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، کیا کہنے کو؟ مسلم۔ ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہم مسلم ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کے سامنے سر جھکانے والے ہیں۔ تو لیٹس کم ٹو دا کامن ٹرمز۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تو رات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہے، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اب یہ اہل کتاب کو بیسیکلی ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ دین کے معاملے میں آپ جھگڑوں میں پڑھنے کی بجائے ان چیزوں پہ بلیو کریں جو کتاب ہے، جو ٹیکسٹ بک ہے، اس کے بارے میں فوکس کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر شاہ ہمارا ہے، تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اچھا، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو نہ صرف ہم سب کو، مطلب نہ صرف مجھے بلکہ آپ کو اور مجھے سب کو مل کے اس چیز کو ایکنالج کرنا چاہیے، اس کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ جن چیزوں پہ ہمیں علم ہے اس پہ تو ہم بحثیں کرتے ہیں۔ لیٹس سپوز ہم ایک ڈاکٹر ہیں، ہم ڈاکٹر کی فیلڈ میں تو ہم بحثیں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں دین کا علم نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم بحثیں کر رہے ہیں۔ اور بحثیں فار دا سیک آف بحث ہے، اس کا مقصد کسی ایکچولی علم حاصل کرنا نہیں ہے، صرف بحث برائے بحث ہے۔ اور کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جن میں ہم لوگ اوورآل باقی اور بھی جو لوگ ہیں بحثیں کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ اینی پروڈکٹیوٹی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کام میں کرنے سے منع فرما رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اب کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ you don't need to indulge yourselves into those things, like
جو کچھ ایسی اللہ تعالیٰ نے آیات بھی ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اب جنت کیسی ہوگی, جنت ایکچولی یہاں پہ کدھر ایگزسٹ کر رہی ہے, کون سے پلانٹ پہ ہے, کتنی دور ہے ہم سے, It's none of our concerns. جو کچھ سیدھی سیدھی گائیڈ لائنز ہمیں پہلے اس کو فالو کرنا ہے. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی, بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھے. اچھا دیکھیں, اب یہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے کہ نہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے بلکہ وہ ایک مسلم تھے, ہمیں کیا چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فالوور ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں, تو وہ بھی نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے, وہ نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے نہ بریلوی تھے نہ دیوبندی تھے, وہ کیا تھے؟ مسلم. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ایٹریبیوٹ دیا ہے, کیا نام ہمیں دیا ہے, کس لقب سے پکارا گیا ہے؟ مسلم سے. تو ہمیں حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو بھی مسلم کہہ کے بلوانا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا. ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی, اور اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں. دیکھیں جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں, جس طرح پاسٹ پیپر میں ایک ایم سی کیو آتا ہے یا کویسچن آتا ہے تو اس میں جو پرسن ہے اس کے ایٹریبیوٹس بہت میٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بیسکلی کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جس نے اس کی پیروی کی. اب کوئی بھی نبی ہے, کوئی بھی رسول ہے, تو اس سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ وہ جو اس کی پیروی کرتا ہے. اگر ہم آج کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی توحید پہ عمل کر رہے ہیں, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو توحید حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج لے کے آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اگر ہم ان کی بات پہ زیادہ عمل کر رہے ہیں, ان کی باتوں پہ زیادہ پیروی کر رہے ہیں, تو ہم زیادہ حقدار ہیں ان کے ساتھ نسبت رکھنے میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی. کرسچن جو مرضی کلیم کریں, ہم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ حقدار ہیں. یہ چیزیں اب ختم نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کون زیادہ نسبت رکھنا کا حقدار ہے؟ کویسچن ہے جو ہمیں اپنے سب کو پوچھنا چاہیے. پہلے بھی ایک یہ حدیث کوٹ کر چکا ہوں, حصول محدثین کے اوپر یہ حدیث ضعیف ہے, لیکن اس کا کانٹیکسٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میرے سے محبت کرتا ہے میری سنت کو فالو کرے گا. وہی بات جو یہاں پہ آ رہی ہے, ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اگر کون ہے جو اس کی پیروی کر رہا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہے. نعرے مارنے سے کہ عاشق مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان بھی قبول ہے اور سب کچھ, یہ سب نہیں. اگر آپ سنت پہ عمل نہیں کر رہے تو ان سب چیزوں کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. سیم گوز وتھ اہل بیت. اگر کوئی اہل تشیع یا کوئی بھی اور شخص اہل بیت کا بڑا بنتا ہے کہ جناب ہم بہت ہی ہیں, لیکن وہ اہل بیت کی سنت پہ عمل نہیں کر رہا, تو کیا وہ حقدار ہے ان سے نسبت کا؟ صحابہ کرام بھی, صحابہ کرام عمر اسلام ابو بکر صدیق سب لوگ جتنے بھی ہیں وہ اتنے اعلیٰ پائے کے اوپر رہے ہیں, تو ان کے ساتھ نسبتیں بنانی لیکن اپنی حرکتیں نہیں ان کے مطابق کرنی, جس طرح جنہوں نے ان کی پیروی کی, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی نا. تو ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہے تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایسوسیشن بنتی ہے, نسبت بنتی ہے؟ آنسر از نو, اکارڈنگ ٹو دا لا آف اللہ تعالیٰ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کن کا حامی و مددگار ہے؟ صرف ان لوگوں کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھنے والے ہیں. بتا دیا کس کا حامی و مددگار. اچھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان لانے والوں, اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے, اللہ کے در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہا مگر انہیں اس کا شعور نہیں. اب ایک کوشچن وہ ہے جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کون سا ایسا گروہ ہے, ہم لوگوں میں بھی آخر کار ہم بھی اہل کتاب ہیں, اہل کتاب میں سے کون ہے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی دوسرے کو راہ راست سے ہٹا دے, حالانکہ در حقیقت میں وہ اپنی سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے. کوئی بھی شخص دنیا پرست ہے, آپ کو بلاتا ہے کہ نہیں آپ your main objective or main goal is not the hereafter, your main goal is کہ زندگی بیٹھ کے عیاشی کرو, چھوڑو پنا.
ایک چیز. دوسرا وہ جو آپ کو غلط دین کا میسج بھی غلط پورٹرے کر رہا ہے, وہ جو آپ کو قرآن کی طرف, قرآن کے ساتھ نہیں جوڑا بلکہ اپنی پیروی کرنے کا حکم دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے جو میں کہتا ہوں وہ صحیح ہے, بے شک قرآن اور حدیث کے اگینسٹ ہو, وہ بھی غلط جا رہا ہے. ٹھیک ہے نہیں. تو اللہ ہم نے فالو کس کو کرنا ہے؟ قرآن پاک کو چونکہ فالو کرنا ہے. تو اس طرح کے وہ ہر گروہ اس کیٹیگری میں آنا شروع ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہمیں بھٹکا رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اہل کتاب کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود مشاہدہ کر چکے. اب یہ کہنے کے تو صرف ایک آیت ہے اور بڑی ایک سٹیٹمنٹ ہے, لیکن اگر ہم اینالائز کریں اپنی لائف کو تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں ان کا ہم اپنی روزمرہ زندگی میں مشاہدہ نہیں کرتے؟ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جتنی باتیں آیات ہیں یہ کتنی پرٹیننٹ اور کتنی ٹو دا پوائنٹ ہیں اور کتنی ہمارے زندگی پہ کتنی زیادہ اپلیکیبل ہیں؟ اور اگر ان مشاہدات کے بعد بھی ہم حق سے آنکھیں چرائے ہوئے ہیں اور آیات کا انکار کر رہے ہیں, بے شک وربلی بائی ایکشن, تو ہم خود کس کیٹیگری میں فال کریں گے؟ اگر ارشاد میں آتا ہے اے اہل کتاب کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتباہ بناتے ہو, کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو. ایک اور چیز اللہ تعالیٰ ارشاد میں آتا ہے کہ حق اور باطل کو ڈیفرینشیٹ کرنے والی چیز کون سی ہے نا, وہ قرآن ہے. حق اور باطل کو ڈیفرینشیٹ کرنے والی چیز قرآن ہے. دس از دا ریزن کہ یہاں پہ جو آ رہا ہے نا کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو. تو یہ ایک پرابلم وہ ہے جو پہلے بھی آتی رہی ہے, پہلے زمانے میں 14 سال پرانی کتاب ہے یہ, تب بھی آتی رہی تھی, اور 14 سال جب گزرے ہیں تب بھی آتی رہی ہے, اور آج کے دور میں بھی یہ پرابلم آ رہی ہے. تو ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ حق کیا ہے اور حق کا رنگ چڑھا کے کسے مشتبہ بنایا جا رہا ہے, اس کے پیرلل کس کو بنایا جا رہا ہے؟ جسٹ ون لٹمس ٹیسٹ, صرف اور صرف ایک لٹمس ٹیسٹ ہے, not the interpretation or of anyone but the Quran alone, stand alone. قرآن اور احادیث, اس کی روشنی ہی آپ کو حق اور باطل میں ڈیفرینشیٹ کر سکتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کو ماننے والوں پر جو پر کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو. شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں. نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والوں کے سوا کسی کی بات نہ مانو. اسلام وہ واحد مذہب ہے, اسلام وہ واحد مذہب ہے جو چیلنج کرتا ہے کہ یہ قرآن حق ہے, اس کو یہ قرآن حق ہے, تم اس کے پیرلل کتاب لے کے آ جاؤ. کون سا مذہب ہے جو اتنا اوپنلی چیلنج کرتا ہے؟ کون سی ایسی بک ہے جس کا آتھر سٹارٹ میں یہ کہتا ہے کہ دس از دا بک آف گائیڈنس ان وچ دیر از نو ڈاؤٹ؟ کون سی بک کا آتھر ہے؟ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب کے سوا والوں کے سوا کسی کی بات نہ سنو. قرآن کہتا ہے سن کے دیکھ لو, آسمان دیکھو, زمین دیکھو, چاند ستارے دیکھو, سب چیزیں دیکھو, اپنی لاجیکل تھنکنگ یوز کرو. بار بار قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ تم دیکھتے نہیں ہو؟ تمہیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی تھی تم دیکھتے نہیں تھے, تمہیں کان دیے تھے تمہیں عقل دی تھی تم سوچتے نہیں تھے. وہ کر لاجیکل ریزننگ کہہ رہا ہے اٹھو سوچو, یہ چیز امپورٹنٹ ہے. آگے اللہ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے, اور یہ اسی کا دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے گا جو کبھی تم کو دیا گیا تھا, یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ فضل لو شرف اللہ کے اختیار میں ہے, جسے چاہے عطا فرمائے. وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا, اور اپنی رحمت کے لیے سب کو چاہتا ہے کہ جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے, اور اس کا فضل بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ شرف میں فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے فضل دے دیتا ہے. اختیار کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے فضل دیتا ہے. اور مختلف کرائٹیریاز بھی اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں ڈیفائن کرتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ فضل دیتا ہے اور کہ ان کو فضل سے محروم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا,
اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ. ان کی اچھا اب یہ دیکھیں یہ بات کی جا رہی ہے اہل کتاب کے بارے میں جو یہودی اور نصرانی ہیں, لیکن یہ کتنی بات ہم پہ بھی اپلیکیبل ہے. کچھ گروہ ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو جتنا مرضی مال آپ دے دیں نا وہ مال میں ہیر پھیر نہیں کرتے, جبکہ کچھ ایسے ہیں ہم میں سے جن کو ایک دینار بھی دے دیا جائے نا تو اس میں بھی ہیر پھیر کریں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی ریزن کیا ہے. ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ کہتے ہیں امیوں کے معاملے میں ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب کہنے کو یہاں پہ امی کا لفظ استعمال ہوا ہے اور امی کا لفظ ایک جگہ اور بھی آیا قرآن پاک میں, کس جگہ پہ ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا علم تو رکھتے نہیں. تو الٹریٹ کون لوگ ہیں؟ جو کتاب کا علم تو رکھتے نہیں. اور اب بیسیکلی جو یہ ایک کانسیپٹ ہے نا کہ آپ کسی کا حق مار لیں اور اگر آپ دیندار ہیں تو اگلے کا اگر بے نمازی ہے نا تو آپ اس کا حق بھی مار لیں تو خیر ہے, کوئی بات نہیں, تو ویسے ہی اللہ نے تو اس کو سزا ہی دینی ہے. ٹھیک ہے, ہم تو پکے جنتی ہیں, ہمیں تو جنت کی ٹکٹ ملی ہوئی ہے, ہم تو مسلمان ہیں. یہی کانسیپٹ مسلمانوں کے ہندوؤں کے اگینسٹ ہے یا کسی بھی اس چیز میں. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شہادت میں آتا ہے اور یہ بات وہ محض جھوٹ گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی. جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کو محبوب بنے گا, کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں. سارے جو اپنے عہد کی کمپلیٹ کرے گا نا عہد کو اور بلائی کرتا رہے گا, برائی سے بچے گا, تو وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے پرہیزگاروں کو. ٹھیک ہے, آگے اللہ تعالیٰ ہے رہے وہ لوگ جو اللہ کی عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ آگے سناتا ہے رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. جو لوگ تھوڑے حصے کے لیے بیچ دیتے ہیں ان کا آخرت میں حصہ ہی کوئی نہیں ہے. آگے بات بڑی انٹینس آنے والی ہے. اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا, نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا, بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک عذاب ہے. اسی سملر بات نا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اور مزید جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے کچھ اس طرح فرماتا ہے کہ ہم جہنم میں ان لوگوں کو ڈالیں گے, ان کو بلا دیں گے جس طرح دنیا میں بھی بلائے ہوئے. کتنی انٹینس بات. اب ہر بندہ اپنا سیلف انالیسس کر لے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو کتنا بلائے ہوئے ہیں. جتنا ہم بلائے ہوئے ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ میں بلا لے گا جہنم میں پھینک, اگر ہم جہنم میں سید ہوتے ہیں. اللہ قیامت کے روز نہ اور محبت کا لیول دیکھیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ حالانکہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی انسانوں سے اتنی محبت کرتا ہے لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان سے بات بھی نہیں کروں گا, ان کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں. کیا ایک محبت کرنے والے شخص کے لیے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی ہم محبت کرتے ہیں, تو امیجن کریں کہ ایک جو شخص جو محبت کرتا ہے کسی شخص کے ساتھ ہے اس کے لیے اس سے زیادہ اور دردناک اور دل توڑ دینے والی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو محبوب کہے کہ میں تم سے بات بھی نہیں کروں گا, میں تمہاری طرف دیکھوں گا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ وہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں نا اس انٹینسٹی کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے بات بھی نہیں کروں گا اور تمہاری طرف دیکھوں گا بھی نہیں, کتنی بڑی اتنا دل دہلا دینے والی بات ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے, حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی. اب اس میں سے پہلا فتویٰ جو بظاہر بات ہے ہمارے پہ رہے گا, کیا ہم لوگ اس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں؟ ایک کوشچن ہے جو مجھے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے, ڈاکٹر حارث کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے, اور ایز این آڈینس آپ لوگوں کو بھی اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ اس کیٹیگری میں فال تو نہیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں الٹ پھیر اس طرح تو نہیں کرتے کہ کتاب کی عبارت کی طرف ایٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ایکچولی کتاب کی عبارت نہیں ہوتے؟
اس لیے ہم بار بار اس چیز کو ایمفسس کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو فالو جو سا نا وہ ہم نے نہیں، فالو کسی کو نہیں کرنا، فالو کرنا ہے قرآن کو، کیونکہ قرآن از دا ایبسولوٹ فیکٹ. قرآن وہ واحد چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے گارنٹی دی ہے. اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ ڈاکٹر سہیب کو فالو کرو گے، ڈاکٹر حارث کو فالو کرے گے، یا باقی کوئی بھی عالم دین، میں نام نہیں لے رہا کسی کا بھی، لیکن کسی کا بھی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی نہیں دی کہ اس عالم دین کو فالو کرو گے تم جنتی ہو. اللہ تعالیٰ نے جنتی ہونے کا کیٹیگری کس کو کہا ہے کہ تم پکے جنتی ہو؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو فالو کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرے. اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے بالکل ہاتھوں میں ہے، ہاتھوں میں بالکل اس طرح ہاتھوں میں ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی. کون سی ایسی چیز ہے جو آج کے دور میں پیور ہے سوائے قرآن کے؟ ہر چیز میں ملاوٹ ہو چکی ہے. ہر شخص جو سا ہے وہ پریشان ہے کہ یار میں نے ہدایت لینی ہے کدھر سے لوں. وہ بابا آپ کے ہاتھوں میں ہے کتاب. ہم یہ تو رونا روتے ہیں، یہ تو ہم رونا رو لیں گے کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں نہیں آئے تو ہم نے ان کو دیکھا نہیں، تو دیکھ کے ایمان نہیں لائے. لیکن جو چیز صحابہ کے پاس تھی وہ قرآن پاک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو ہمارے پاس قرآن پاک ہے اور ہم اس کو وہ ویٹیج ہی نہیں دے رہے جو صحابہ نے دی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا. وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. اتنی انٹینس بات. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات اس وجہ سے بھی ہے، اور یہ امپورٹنٹ بات اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کیا یہ بات حق ہے یا یہ بات غلط ہے؟ کیا یہ بات اللہ الٹ پھیر کر رہا ہے؟ کیا یہ بات جو اللہ تعالیٰ کی طرف ایسوسیٹ کر رہا ہے کیا وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے یا نہیں؟ اس کا طریقہ صرف اور صرف ایک ہے کہ ہم لوگ امی نہ رہیں، الٹریٹ نہ رہیں، قرآن پاک پڑھیں اور سمجھیں اور فیصلہ کریں کہ کیا یہ بندہ جو بات سامنے کھڑا کر رہا ہے کیا یہ امی ہے، کیا یہ غلط ہے، کیا یہ بات صحیح کر رہا ہے، کیا یہاں یہ اللہ کی الٹ پھیر کر رہا ہے، کیا یہ حق بیان کر رہے ہیں یا حق کے مشابہہ بیان کر رہا ہے، اس کا رنگ دیکھے جو ہم پہلے آیت میں پڑھ چکے ہیں. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات، کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے اللہ کے بجائے تم میری بندے بن جاؤ. یہ بات جو بھی میں نے کی ہے نا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کا حق ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ سکے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، وہ یہ کہہ سکے کہ اللہ کی بجائے میری بندگی کرو. بے شک وہ جتنا مرضی بڑا مذہبی اسکالر ہو، جتنا مرضی بڑا، کسی شخص کو اختیار نہیں ہے، کسی انسان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بجائے کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ. اس بات کی انٹینسٹی کا اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کر دے گا، ان کو ہیلڈ اکاؤنٹیبل کرے گا کہ یہ جو لوگ تمہاری پیروی کر رہے کیا تم نے کہا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اس ٹائم پہ اعلان برات کر دیں کہ بھائی میں نے نہیں کہا تھا، یہ خود غلط نہیں پڑے. تو کسی انسان کا یہ کام، اب دیکھیں سوچیں، محبوب ترین رسولوں میں سے ایک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ تم اللہ تو اس کو کتاب اور علم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ. مقلد ایک لفظ ہے جو تقلید کرنے کہتے ہیں، جو اندھی تقلید ہوتی ہے، بلائنڈ فالوئنگ. سو اللہ تعالیٰ نے بلائنڈ فالوئنگ کسی بھی انسان سے کرنے سے منع فرما دیا ہے. ٹھیک ہے، بلائنڈ فالوئنگ کس کی ہو سکتی ہے؟ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کی کتاب کی بیسکلی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب وہ بیسکلی لوگوں کو کہنا کیا چاہیے؟ وہ تو کہے گا جو اللہ کا بندہ ہے، جو نیک اللہ کا بندہ ہے، وہ کیا کہے گا؟ وہ تو کہے گا کہ سچے ربانی بنو. سچے ربانی کیا ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر چیز ایسوسیٹ کرتا ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کرنے والا ہے، جو اپنے رب کی بندگی کرنے والا ہے، جو کہتا ہے کہ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا سب کچھ ہے. کہے گا کیا؟ وہ بیسکلی یہ نہیں کہے گا کہ میری فالو کرو، میری بندگی کرو، وہ کہے گا کہ اپنے سچے ربانی بنو، اللہ کی بندگی کرو جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو. سن لیے بات؟ کتنی امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ سچے ربانی بننا ہے کس طرح؟ اس کتاب کو فالو کرتے جس کتاب کو تم پڑھتے ہو اور اس کو پڑھاتے ہو. اور ساتھ اللہ تعالیٰ حکم بھی دے رہا ہے کہ پڑھنے اور پڑھانے کا بھی. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ تم سے ہرگز یہ نہیں کہے گا کہ فرشتوں یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو. پیغمبروں جو سا ہے میسنجرز، پرانے زمانے میں تو پیغمبر آتے، تو آج کے دور میں کیسے ہوگے جو بھی سٹیک ہولڈرز آف اسلام ہیں،
ٹھیک ہے. اور ایک اس کے بارے میں ایک حدیث بڑی مشہور ہے کہ علماء جو ان سے ہیں انبیاء کے وارث ہیں. جب وراثت ادھر آ رہی ہے تو انبیاء کی وراثت یہاں بھی آ رہی ہے. تو کوئی بھی شخص وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں یا پیغمبروں اور آج کل کے دور میں علماء کو اپنا رب بنا لو. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ اب اسی کانٹیکسٹ میں میرا کوسچن ہے آپ سے, کیا ایک عالم تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ کیا ایک عالم تمہیں کہے کہ تم اپنے آپ کو سنی کو یا شیعہ کو اور اس پہ کرو جبکہ تم مسلم ہو؟ کوئی بھی چیز آپ کو دین سے انحراف کرنے پہ لے آئے, کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا طرف سے جو بات میسنجر ہے آپ کو یا اسٹیک ہولڈر آف اسلام ہے, وہ اگر آپ کو اسلام سے ڈسٹریکٹ کرنا چاہے, آپ کو اپنا نام مسلم کہنے سے, مسلم کہنے کی بجائے کوئی اور آپ کو آئیڈینٹی دینا شروع کرے, تو ایسا تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا ہوگا وہ آپ کو سمجھ آ رہے ہیں. آج کے میرے اتنا ہی رکوع کمپلیٹ کرتے ہیں. دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اگر کسی نے کوئی بات ایڈ کرنی ہے تو پلیز گو ایڈ, انمیوٹ یور سیلف اینڈ ایڈ. جزاک اللہ سہیل بھائی, ماشاء اللہ بہت امپورٹنٹ لیکچر تھا آج کا, بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا, بہت اچھا ایکسپلین ہوا. میں بس ایک دو پوائنٹس ایڈ کرنا چاہ رہا تھا آج کے لیکچر سے ریلیٹڈ. ایک تو جو وہ والی بات جو ہم نے پڑھی ہے, اہل کتاب کا جو کانسیپٹ تھا, وہ کیا کہتے تھے کہ دوسروں کے پیسے لے کے, جو کہ جاہل لوگ تھے, مطلب جاہل لوگ ان کی ڈاکٹرین میں وہ کہتے تھے جن لوگوں کے پاس کتاب نہیں آئی یا جو ہمارے ریلیجن کو فالو نہیں کرتے نا, تو یہ جو جاہل لوگ ہیں نا, یہ جو امی لوگ ہیں, ان پڑھ لوگ ہیں, تو ان سے پیسے لے کے ہم کھا سکتے ہیں, لیکن ہم نے آپس میں ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طرح کاروبار کرنا ہے. اور یہ جو بات ہے یہ ابھی بھی یہودیوں میں اسٹیبلشڈ ہے. وہ کہتے ہیں جو یہ جینٹائلز ہے نا, یہ جو نیچ لوگ ہیں, ان سے آپ لوگ سود لے سکتے ہیں, لیکن یہودی آپس میں سود نہیں لے سکتے. وہاں پہ وہ سود لے نہیں سکتے, ان کے یہودی سے سود لینا حرام ہے, اور غیر یہودی سے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیتے رہو. تو یہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈ سے. تو خیر میں جس ورڈ کو ایمفسائز کرنا چاہ رہا تھا, جو وہ امی کا ورڈ انہوں نے یوز کیا ہے, ان پڑھ کا ورڈ یوز کیا ہے. تو یہودیوں کی ڈاکٹرائن میں یا عیسائیوں کی اس دور کے جو عیسائی تھے, اہل کتاب تھے, ان کی ڈاکٹرائن میں ان پڑھ لوگ کون ہوا کرتے تھے؟ جو ان کے ریلیجن سے بلونگ نہیں کرتے تھے, جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب نہیں دی. وہ سمجھتے تھے کہ وہ لوگ ان پڑھ ہیں جنہیں کتاب نہیں ملی. ان کی ڈیفینیشن پہ ان پڑھ کا مطلب یہ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ری ڈیفائن کیا اس ورڈ کو. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, صرف وہ ان پڑھ نہیں ہے جنہیں کتاب نہیں ملی, ان پڑھ وہ بھی ہے جس کے گھر میں کتاب پڑھی تھی, اس نے کھول کے پڑھی. سورہ بقرہ ورس 82 میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں, 79 سے لے کے 82 میں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان میں سے ایک گروہ ان پڑھ لوگوں کا ہے, جاہل لوگوں کا, انہیں کتاب کا علم تو ہے ہی نہیں, ان کے پاس کتاب پڑھی انہوں نے کبھی پڑھی نہیں کھول کے. تو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ امی کون ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتانی ہے کہ کون جاہل ہے. اور اگر ہم لوگ اپنے آپ پہ بھی یہ بات دیکھیں نا, میں صرف ان نیشنز تک نہیں رکھنی بات, قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے, قرآن ہمیں یہ بتانے, اور اسپیشلی ہمیں ان نیشنز کے بارے میں تو وارن کیا گیا تھا کہ جو یہ نیشنز ہیں ان سے اسپیشلی بچ کے رہنا, ان کی حرکتوں پہ نہیں اترانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کہتے ہیں, صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں میں حدیث ہے کہ تم بھی انہی کے نقشے قدم پہ چلو گے, تم بھی انہیں فالو کرو گے. تو ہم لوگوں کو بھی یہ چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں یار وہ فلانا بندہ دیکھو ادھر, تو ان کے پاس تو گائیڈنس ہی نہیں ہے, ان کے پاس تو نالج نہیں ہے, ان کے پاس تو دین ہی نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں وہ ان پڑھ ہے فلانا, اور وہ جو سارا کچھ ہے جو دوسرے ریلیجن کے لوگ ہیں وہ ان پڑھ ہے, یار کتنے برے رہ گئے, یار کتنے بری بات ہے وہ لوگ, مطلب کتنے دکھ کی بات ہے وہاں پیدا ہو گئے, ہم لکی ہیں ہم یہاں پیدا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کا کرائٹیریا یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تم لوگ اگر مسلمان گھر میں بھی پیدا ہوئے اور اس کے بعد ساری زندگی تم نے قرآن کے اگینسٹ گزاری, ساری زندگی تم نے اگنور کر کے رکھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگنور کر کے رکھا, جس طرح اب یہ آیت گزر چکی ہے کہ ابراہیم سے نسبت وہ قائم کر سکتا ہے, ابراہیم کی نسبت کا حقدار وہ ہے جو اس کی پیروی کرتا ہے. سیم گوز فار اس. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور یہ مجھے بڑی کلک کی یہ بات کہ وہ لوگ امی سمجھتے تھے ان لوگوں کو جن کے پاس کتاب آئی نہیں. اللہ امی ان کو سمجھتا ہے, اللہ ان پڑھ ان لوگوں کو سمجھتا ہے جن کے پاس کتاب تھی اور انہوں نے پڑھی نہیں, انہوں نے فائدہ ہی نہیں لیا کبھی اس چیز کا, انہوں نے استفادہ ہی حاصل نہیں کیا. اور ایک جو یہ بات ہوئی تھی, جو سٹارٹ جو پہلی آیت تھی, اس میں بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اختلافات جو ہے ڈفرینسز آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے, ڈفرینسز کو ریزالو کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا, کیونکہ قرآن تو قیامت تک کے لیے گائیڈ لائنز ہے نا. قرآن تو قیامت تک ہمارے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہے, ظاہر ہے کسی نبی نے تو نہیں آنا. اللہ تعالیٰ نے جو ختم نبوت کر دی ہے اور اس کے بعد قرآن کو محفوظ کر دیا, اس کی ریزن یہ تھی کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے گائیڈ لائنز ہوتی ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر ڈفرینسز آ گئے ہیں نا تو آپ نے ان کو صحیح کس طرح کر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈفرینسز کو صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے, کامن ٹرمز پہ آ جاؤ. اور اس میں جو یہ بات ہوئی ہے کہ کامن ٹرمز پہ آ جاؤ, اور کامن ٹرم کیا تھی کہ اللہ کو رب مانو. اللہ کو رب ماننے کا مطلب کیا ہے کہ دیکھو اگر کوئی بندہ ایک بات کر رہا ہے دوسرا بندہ دوسری بات کر رہا ہے تو دونوں ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیں کہ یار ٹھیک ہے ہم اس معاملے پہ فیصلہ اللہ تعالیٰ سے کروائیں گے. تم یہ بات کر رہے ہو میں دوسری بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرا دیتے ہیں. اللہ کی کتاب کی جو بات ہے اگر اللہ کی کتاب اس پہ فیصلہ دے دیتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس پہ فیصلہ دے دیتی ہیں تو ٹھیک ہے اس کو مانا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا ڈفرینسز کو ریزالو کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ بار بار اس صورت کے اندر آلموسٹ ہر لیکچر میں یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے. آلموسٹ ہر لیکچر میں ایسی آیات آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ڈفرینسز اگر آ جاتے ہیں, ڈفرینسز رونما ہو جاتے ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کیا طریقہ اڈاپٹ کرنا ہے ان کو ریزالو کرنے کے لیے. بس میں یہی ایڈ کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی, اسے آگے پہنچانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ.